طارق جمیل صاحب سے میری فون پہ بات ہو رہی، مجھے وہ کہتے ہیں یار دیکھو ایک میں نے مولا علی لفظ بولا ہے تو شیعہ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچ وہی ہوتا ہے جسے اغیار بھی تسلیم کریں، اپنے بھی مانیں۔ حقیقت وہی ہوتی ہے جو آپ کے سامنے بھی روز روشن کی طرح عیاں ہوں، جسے دوسرے بھی کہیں۔ واقعاً یہی حقیقت ہے۔ مومنین کرام، آج دو ویڈیوز لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک ویڈیو ہے مفتی فضل ہمدرد صاحب کی، دوسری ویڈیو ہے جناب مرزا محمد علی صاحب کی۔ جو مرزا محمد علی صاحب کی ویڈیو ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ شیعہ ہمیشہ اور ہمہ وقت اہل بیت پر مر مٹنے کو تیار رہتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت ان کی سرشت میں ہے، ان کی فطرت میں ہے۔ واقعاً آپ نے سچ کہا، آپ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، آپ تو کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، آپ ہمارا نفس ہیں، ہماری جان ہے۔ آپ کے عنوان سے ہمیشہ ہم نے احترام کو ملوز خاطر رکھا ہے، ہم نے کبھی آپ کی دل آزاری نہیں کی، ہم نے آپ کے مقدسات کا احترام کیا ہے تاکہ آپ کی دل آزاری نہ ہو۔ اگر کوئی سکھ، ہندو، عیسائی، کسی بھی دوسرے مذہب کا وہ اگر نام علی اور اولاد علی احترام سے لے گا نا، ہم اسے بھی ہاتھوں پر اٹھا لیتے ہیں، ہم اسے بھی سلیوٹ کرتے ہیں، ہم اسے بھی سلام کرتے ہیں۔ اس قدر پیار ہے اہل بیت سے، اس قدر عشق ہے اہل بیت سے۔ اور یہ عشق ہمارا اپنا نہیں ہے، ہماری اپنی طرف سے نہیں ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہماری بات مانو، ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں رسول خدا کی بات مانو، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ کا رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب اللہ کے رسول نے کیا دیا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت یعنی اہل البیت۔ اب اہل البیت پر محبت، اہل البیت سے محبت ہماری سرشت میں ہے، فطرت میں ہے، بامطابق قرآن ہے، بامطابق فرمان رسول خدا ہے۔ کوئی بھی اہل بیت کے عنوان سے بات کرے گا، فضائل و مناقب کی بات کرے گا، ان کی اتباع کی بات کرے گا، ان کی اطاعت کی بات کرے گا، ہم ہمیشہ اسے اپنے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ ہاں، جو بھی ان کا مخالف ہے، چاہے آج کا مخالف ہے، چاہے کل کا مخالف، چاہے آج وہ مخالفت کر رہا ہو، چاہے 1400 سال پہلے اس نے مخالفت کی ہو، ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ہم قطعاً اسے قبول نہیں کرتے۔ اب رسول گرامی قدر نے دو گراں قدر جو چیزیں چھوڑی ہیں، یہ ایسی حدیث ہے، مفتی فضل ہمدرد صاحب کہتے ہیں، جس ویڈیو کا میں نے اولاً ذکر کیا، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی حدیث ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے جوان شیعہ ہوتے جا رہے ہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے یہ سچ کیوں چھپا رہے ہیں، حالانکہ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اس پر تمام مسالک کے علماء متفق ہیں، تمام راوی متفق ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ جب صحیح ہے تو اسے ہمارے ممبروں سے بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر بیان کیا جاتا تو شاید پھر یہ حقیقت نہ چھپتی جسے آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جو اسے بیان کر رہے ہیں لوگ ان کی جانب جا رہے ہیں، لوگ شیعہ ہوتے جا رہے ہیں۔ میں زیادہ بات نہیں کرتا، میں انہی کی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے بیان سنیے مفتی فضل ہمدرد صاحب کا، اور دوسرا بیان سنیے جناب مرزا محمد علی صاحب کا۔ جی بسم اللہ، ویڈیو دیکھیے۔ تسلیم کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے قرآن اور اہل البیت کو چھوڑا ہے۔ یہ کوئی شیعہ کی بات نہیں ہے، میں آج آپ سے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس چیز کے اوپر جو یعنی حقائق کے ساتھ گفتگو کی، اور میں نے اس چیز کو پایا کہ ہم نے اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ حق ادا نہیں کیا، نا انصافی ہم نے کی ہے، ان کے حقوق نہیں دے رہے ہیں۔ ہم محبت کی بات کرتے ہیں لیکن وہ محبت ہمیں اس طور پہ نظر نہیں آتی۔ اگر ہم یعنی امام حسین علیہ السلام پہ سوالات کر دیے جاتے ہیں، امام علی علیہ السلام کے فیصلوں پہ سوالات ہوتے ہیں، یہ اتباع کا نام ہے، یہ محبت اسے کہتے ہیں۔ آپ چھوٹے چھوٹے مسئلہ تو فلاں امام سے لیتے ہیں، لیکن آپ کی گفتگو کے اندر کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کو یا امام زین العابدین سید سجاد کو، علی ابن حسین علیہ السلام ان کو ڈسکس کرتے ہو، امام محمد الباقر کے نام پر آپ نے مدارس کے نام رکھے ہو۔ مجھے بتائیں نا کس سنی کے مدرسے کا نام ہے یا جامعہ کا نام ہے جامعہ امام محمد الباقر؟
کوئی ایک سنی مدرسہ مجھے بتا دے. جبکہ کراچی کے اندر ایک تنظیم نے جناب کہ ہم 500 مسجدیں بنائیں گے، اموی حکمرانوں کے نام پہ انہوں نے اعلان کیا. تو یہ آپ کا فرق ہے کہ آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. جب آپ نہیں بتائیں گے تو نوجوان آپ کا جائے گا، آپ کے ہاتھ سے نکلے گا. اس کو اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو اس کا حل یہی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مخلص ہیں، کہ اپنے نوجوان کو روکنا چاہتے ہیں تو حدیث ثقلین کو بیان کریں، ورنہ مشکل ہے آپ سے. اس انٹرنیٹ کے زمانے میں علم لوگوں کے پاس جا رہا ہے. جی جناب محترم، مفتی فضل امداد صاحب کو آپ نے سنا کہ ہمارے جوان ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، اس لیے کہ ممبروں سے باتوں کو چھپایا جاتا ہے. کیوں چھپایا جاتا ہے؟ اس لیے تاکہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے، باتوں کو چھپا لیں، چیزوں کو چھپا لیں، سچ کو چھپا لیں، تاکہ لوگ رکے رہیں ہمارے پاس، لوگ اس طرف نہ جائیں جہاں سچ ہے، جہاں حقیقت ہے، جہاں حق ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا. سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اویئر ہو گئے ہیں، لوگ حقیقت سے آشنا ہو گئے ہیں. اب لوگ چیزوں کو خود تلاش کر لیتے ہیں، سارا کچھ فنگر ٹپس پہ ہے. اٹھایا موبائل، دیکھی چیزیں، تلاش کیا اس بارے میں، یہ عالم کیا کہہ رہا ہے، یہ عالم کیا کہہ رہا ہے، یہ عالم کیا کہہ رہا ہے. جس کی بات دل کو لگی اس طرف چل دیے. اب لوگ صرف ان سنی سنائی باتوں پر اور قصوں پر اور کہانیوں پر نہیں روکتے، لوگ حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں. جوان، خصوصاً جوان حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اس طرف جا رہے ہیں جہاں سچ اور حقیقت ہے. اور ہم برملا کہتے ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہتے ہیں کہ ہمارا مکتب حق کا مکتب ہے. ہمارا مکتب وہ ہے کہ جس کا امام علی ہے، اور علی وہ ہے الحق مع علی و علی مع الحق. علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. اور صرف اتنا ہی نہیں کہا رسول گرامی قدر نے. رسول گرامی قدر نے فرمایا پروردگار حق کو ادھر لے جا جدھر علی جائے. یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر لے جا جدھر حق جائے. پتہ چلا حق بھی علی کے قدموں کے نشان ڈھونڈ کر چلتا ہے. جدھر علی جائیں وہاں حق ہوتا ہے. اور پھر علی ہمارے امام اول ہیں. الحمدللہ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون. اے علی آپ اور آپ کے چاہنے والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں. یہ رسول گرامی قدر نے سند دے رکھی ہے، حدیث قصہ میں آپ پڑھیے. اب دوسری ویڈیو آپ دیکھیے کہ جس میں جناب مرزا محمد علی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ شیعہ تو مر مٹنے کو تیار ہوتے ہیں. یہ شیعہ اہل بیت کے نام پر مر مٹنے کے لیے ہما وقت تیار ہوتے ہیں. اور ان کی محبت، ان کی مودت، ان کا عشق اہل بیت سے اس قدر ہوتا ہے، کوئی بھی اہل بیت کا ذکر کرے اسے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں. آئیے ان کا بیان سنیے. طارق جمیل صاحب سے میری فون پہ بات ہو رہی، مجھے وہ کہتے ہیں یار دیکھو، ایک میں نے مولا علی لفظ بولا ہے تو شیعہ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں. ادھر ہمارے سنیوں کا حال دیکھو. اختلاف نہ کرو، صرف صحیح بات بتا دو. تو یہ ہمیں سنیے سے نکالے ہوئے، اور ان کا حال یہ کہ ہم نے ایک بات میں ان کے کہنے پہ نہیں اپنی کتابوں سے مانا ہے، وہ آگے ہمارے ہاتھ چومتے ہیں. شیعہ کا سب سے بڑا ایسٹ یہ، آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ محبت ان کے سامنے ثابت کر دیں، سرکار وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے. جی سامعین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز آپ کے لیے آتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میرا اور آپ کا یہ ساتھ جاری رہے. خداوند منان آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق جان مال میں برکتیں عنایت فرمائے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.